تب تک میں کیا کروں گا؟ اس نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس کی جگہ لینی ہوگی، اپنے گھر کو ویسے ہی جوڑ کر رکھنا ہوگا جیسے وہ رکھتا تھا، اپنے آفس کو ویسے ہی سنبھالنا ہوگا جیسے وہ سنبھالتا تھا۔ تمہیں سالار کے ساتھ ساتھ اب عبیر غازی کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میں ان کی جگہ نہیں لے سکتا، اتنی بھاری ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ 2 دن سے سب پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں۔ عبیر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی پریشانی اور مشکل نے اس حویلی کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا تب تک اس کی خالی جگہ کو تمہیں ہی پر کرنا ہوگا، ورنہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، پچھتاوے اور دکھ کو اپنے اندر سے نکال دو۔ اس دن کا انتظار کرو جب وہ واپس آ جائے گا، تب اس سے مل کر سارے گلے شکوے دور کر لینا، لیکن تب تک اس بوجھ کو تمہیں اٹھانا ہی ہوگا۔ سالار نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا، جس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے شانے پر رکھے ہاتھ سے دباؤ ڈالا تھا۔ اب سے تم اس حویلی کے بڑے بیٹے ہو، تم اس طرح سے ہمت ہار کر نہیں بیٹھ سکتے۔ تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، بہت سی ذمہ داریاں ہیں تم پر، تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اور پھر عبیر کو بھی تو ڈھونڈنا ہے۔ مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائی کی وجہ سے تمہارے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری کمپنی راکھ ہو گئی، تم پھر بھی مجھے ہمت دے رہے ہو؟ اس نے سرخ آنکھوں سے جذبات سے آری لہجے میں پوچھا۔ جو گناہ تمہارے بھائی نے کیا ہے اس کی سزا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، تمہیں بھی نہیں۔ سادین حویلی کو جو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں میں خود کو ہی گردانتا ہوں۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ عبیر کی حقیقت کسی نہ کسی طریقے سے تو سامنے آنی ہی تھی، کاش وہ میرے ذریعے نہ آئی ہوتی۔ اس کے انداز میں بھی گہرا تعصب تھا۔ اگر بھائی واپس آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ کیا ان سے انتقام لوگے؟ اس کے سوال پر انس چند لمحے اس کی آنکھوں میں سوالیہ دیکھا گیا۔ کیا نہیں لینا چاہیے؟ اگر تم انہیں سزا دلوانے کا سوچ رہے ہو تو میں کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ واپس آئے تو میں ان کے اور تمہارے درمیان آ جاؤں گا۔ تمہیں جو سزا دینی ہو، جو انتقام لینا ہو، وہ تم مجھ سے لے لینا، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بس اپنے گناہوں پر پشیمانی ظاہر کرے۔ اگر اس نے مجھ سے میرے نقصان کی معافی مانگ لی تو میں اسے معاف کر دوں گا، اپنے ماں باپ کا قتل بھی معاف کر دوں گا۔ پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جب سے ہم ملے ہیں میں نے ہمیشہ تم سے سچ ہی بولا ہے۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کر سکتے ہو؟ مجھے لگتا تھا ہم اچھے دوست ہیں، تمہیں میری باتوں پر یقین ہوگا، لیکن مجھے اپنی بات کا ثبوت دینے کے لیے اگر وعدہ کرنا پڑا ہے تو میں وعدہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ سالار نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انس خود ہی بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سالار نے اس دفعہ بھی خاموش رہتے ہوئے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ چند ماہ پیچھے۔ تماشا روز کرتے ہو وفاؤں کا جفاؤں کا، کبھی اترو میرے دل میں محبت سیکھ جاؤ گے۔ ایگل سیکیورٹی انڈسٹری کی بلند و بالا عمارت کے 5ویں فلور کے اس کمرے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کافی کے بھاپ اڑاتے مگ ان کے سامنے پڑے تھے۔ وہ پاور چیئر پر پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا تھا، سفید شرٹ کی آستینوں کو اوپر چڑھائے وہ ہاتھ میں پکڑی فائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ایک ویل نون انڈسٹریلسٹ ہے نا؟ فائل پر لگی ایک چھوٹی سی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس نے ابرو اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص سے استفسار کیا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ظاہری طور پر ایک بزنس مین ہے، لیکن اس کی شخصیت کا دوسرا پہلو دیکھو گے تو تمہارے لیے حیران کن ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہوئے اس نے صفحہ پلٹا تو وہاں درج تفصیلات پڑھتے ہوئے اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے۔ اس نے فائل بند کر کے میز پر ڈال دی۔ کافی ممالک میں یہ اپنا نیٹ ورک بنا چکا ہے۔ وہ حیرانگی پہ گھیرا کہتا جا رہا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف سالڈ پروف مل جائیں تو میرے لیے کام تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ زرار کی بات پر اس نے بے ساختہ دریافت کیا۔ اوپر سے آرڈرز ہیں؟ انس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوپر والوں کی پشت پناہی اور شے پر ہی تو ایسے لوگ بے خوف و خطر ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ نہ یعنی تم یہ ذاتی طور پر کر رہے ہو؟ میرا چھوٹا بھائی عزیر، زرار نے ایک تصویر اٹھا کر اس کے سامنے رکھی، جس میں کالج بوائے کی عمر کا جتنا لڑکا تھا۔ یہ شہر کے سب سے مہنگے اور مشہور کالج میں پڑھتا ہے اور صرف 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ اسے ڈرگز کی ایک مخصوص مقدار نہ دی جائے تو دیواروں میں اپنا سر دے کر مارتا ہے، میرے پیروں میں گر کر روتا ہے کہ اسے کسی طرح ایک ڈوز دے دی جائے۔ یقیناً میری اور میرے پیرنٹس کی کوتاہی ہے کہ ہم نے زندگی میں اسے ہر خوشی اور ہر آسائش دی۔
اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا، لیکن کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنا وقت کہاں اور کن کاموں میں صرف کرتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار اسے ٹیرس پر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اسے بہت مارا تھا، جس کا مجھے آج بھی افسوس ہے۔ مجھے اسے نہیں مارنا چاہیے تھا، غلطی ہی میری تھی۔ وہ جتنے پیسے مانگتا تھا میں بنا کسی عذر کے اسے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ پیسے عذر ان کاموں میں لگاتا ہے۔ بعد میں اس کے سارے دوستوں سے میں نے ملاقات کی، سب نے الگ الگ گفتگو کی۔ آسانی سے کوئی منہ کھولنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ذرا سا ڈرا دھمکا کر میں نے ان سے اگلوا ہی لیا تھا کہ کیسے وہ سب اس نشے کے عادی بنے، کون انہیں لا کر دیتا تھا اور کون اس کاموں میں ملوث ہے۔ اپنے طور پر میں نے کافی چھان بین کی۔ اس کالج میں ڈرگز فراہم کرنے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ پورا ایک گروہ تھا جو کم عمر لڑکوں کو اس نشے کی لت پر لگا رہا تھا۔ اور یقین کرو، وہ ڈرگز فراہم کرنے والے بھی اسی کالج میں پڑھنے والے کچھ اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ اپنے ریسورسز کی وجہ سے ہی میں صرف اتنا معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں کہ یہ کام غازی خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کی سربراہی میں کیا جاتا ہے، جسے ہمارے ملک کے کئی اونچے عہدیداروں کی بیک حاصل ہے۔ ہم چاہ کر بھی اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، اور بغیر کسی ثبوت کے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں میری مدد کرو۔ عبیر غازی ایک گھاک انسان ہے۔ وہ کئی بار ملٹری ہیڈ کوارٹر آ چکا ہے، کئی ملٹری آفیسرز کی سپورٹ حاصل ہے اسے۔ اس لیے میں اپنے ادارے کے کسی آفیسر کو اس کام میں شامل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خود کر سکتا ہوں۔ ہماری باضابطہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پہچان جائے گا۔ اسی لیے تم اپنے کسی بھروسے کے آدمی کو حویلی یا کمپنی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے خلاف ملا چھوٹے سے چھوٹا ثبوت بھی میرے بہت کام آ سکتا ہے۔ اس طویل بات کے اختتام پر اس نے گہری سانس بھری۔ انس، جو خاموشی اور توجہ سے ساری بات سن رہا تھا، آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے زرار کا چہرہ دیکھا۔ یہ کیس مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کیا میں اسے خود ہینڈل کر سکتا ہوں؟ تم؟ میں تو تم سے ایک فیور لینے کے لیے آیا تھا۔ اگر میں یہ کیس تمہارے ہینڈ اوور کر دوں تو کوئی شک نہیں کہ عبیر غازی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا بہت جلد نصیب ہوگا۔ ویسے اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ کوئی ثبوت ملنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مجھے تمہاری کامیابی کا پورا یقین ہے۔ زرار کا انداز تسلی دیتا ہوا تھا۔ اس سارے وقت میں وہ اب ریلیکس نظر آ رہا تھا، کیونکہ عبیر غازی کا کیس ایک صحیح انسان کے ہاتھ میں گیا تھا۔ تمہارا سرنیم بھی تو غازی ہے۔ سعدین حویلی سے تمہارا کوئی ریلیشن؟ جسٹ اے کوئنسیڈنٹ۔ اس کے چھیڑنے پر انس نے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ صرف کچھ ہی دنوں میں اس نے زرار کے ساتھ مل کر ساری اسٹریٹجی بنا لی تھی، کس طرح سے حویلی میں داخل ہونا ہے اور وہاں کے گارڈز کو کس طرح اپنی طرف کرنا ہے۔ یہ سارا پلان زرار نے ترتیب دیا تھا۔ حویلی کے سارے مکینوں کو ضروری تفصیلات بھی اس نے انس کے حوالے کر دی تھیں۔ یوسف کے نام کا شناختی کارڈ، اس کے ضروری ڈاکیومنٹ، سب اس نے ایک دن میں تیار کروا کر انس کو اچھی طرح سے اس کی کور اسٹوری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالے اس نے سر اٹھا کر شان سے کھڑی سعدین حویلی کو دیکھا تھا۔ سفید اور سنہرے رنگ و روغن سے سجی وہ پرسکون سی 5 منزلوں پر مشتمل عمارت تھی۔ بڑے سیاہنی دروازے کے پاس کتنے ہی گارڈز مستعدی سے چوکنے کھڑے تھے۔ اس کی نظریں باریکی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک ملازم کی میت میں چلتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مین گیٹ سے اندرونی عمارت کے دروازے کا فاصلہ زیادہ تھا۔ وہ اس چمکتی سیاہ گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا جو بالکل تیار تھی۔ ڈرائیور بھی باہر کھڑا اس کے مالک کا منتظر تھا، یعنی عبیر غازی۔ اس کے پیچھے کھڑے ملازم نے دھیمی آواز میں اس کی توجہ اندرونی عمارت سے نکلتے اس شخص کی جانب مبذول کروائی تھی، جو پینٹ کوٹ میں ملبوس ڈارک گاگلز آنکھوں پر چڑھائے ہاتھ میں پکڑے فون کی جانب متوجہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس حویلی کا اندرونی عمارت کا نقشہ چاہیے مجھے، جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام مکمل کرو۔ وہ بظاہر عبیر کو دیکھ رہا تھا، لیکن دھیمی آواز میں اس سے مخاطب ہوا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ روجر سر، اس نے فوراً سر ہلا کر جواب دیا۔ جب تک وہ بھی ان کے قریب آ چکا تھا۔ انس اس شخص سے پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ پہلی بار میں ہی اس کی شخصیت سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ پہلی بار میں ہی عبیر کے دوستانہ انداز نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عبیر نے اسے اپنا ذاتی ڈرائیور رکھ لیا۔ عبیر نے اسے کہا تھا آج وہی اسے آفس لے کر جائے گا۔ وہ صدد مندی سے سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ غازی انڈسٹریز کی وسیع عمارت کے سامنے اس کی گاڑی آ کر رکی تو اسی وقت ایک دوسری گاڑی بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ عبیر کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے پیسنجر سیٹ سے باہر نکلا۔ ڈارک گاگلز کے پیچھے چھپی نظروں سے اسے دیکھا جو پیچھے کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اسی جانب آ رہا تھا۔ ایش گرے سوٹ میں نیوی بلو ٹائی لگائے اسے مؤدب سے سلام کرتے ہوئے اس کی گاڑی سے اس کا بیگ اور اخبار باہر نکالا تھا۔ وہ عبیر غازی کا مینیجر تھا، آدم ابراہیم، دراز قد اور گندمی رنگت والا، سنجیدہ سا، اپنے آپ میں رہنے والا۔
ہمیشہ وہ عبیر کے آنے سے پہلے ہی آفس میں موجود ہوتا تھا۔ آج اسے ایئرپورٹ سے جاپان آنے والے ڈیلیگیشن کو ریسیو کر کے ہوٹل چھوڑنے جانا تھا، جن کے ساتھ کمپنی کا ایک اہم معاہدہ ہونے والا تھا۔ اس لیے عبیر نے انہیں ریسیو کرنے کسی اور کے بجائے آدم کو ہی بھیجا تھا، جو انہیں ہوٹل چھوڑ کر اب آفس آیا تھا اور عبیر کو ساری رپورٹ دے رہا تھا۔ تم کچھ دیر بیٹھو یہاں، 1.5 گھنٹے بعد ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ یوسف کو ہدایت دیتے ہوئے وہ آدم کے ساتھ اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر اس پرتعیش سے بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا، جو باہر سے مکمل طور پر گلاس کی بنی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ ایک طرف شیڈ کے نیچے پڑی چند کرسیوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اس کی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ معلوم نہیں اس نے وہاں کتنا عرصہ گزارنا تھا۔ عبیر کے متعلق اس کے پاس کافی معلومات تھیں۔ وہ ایک جانی مانی انڈسٹریز کا مالک تھا، ایک کاروباری انسان، حویلی کا سب سے بڑا بیٹا، اپنے کزنز کا سب سے پیارا بھائی۔ اس کا یہ شفیق انداز صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں تھا، وہ جس سے بھی ملتا اسے اپنا گرویدہ بنانے کا ہنر خوب رکھتا تھا۔ وہ صرف ایک عام انسان کی طرح، ملازم کی طرح پس منظر میں رہ کر عبیر کی ہر حرکت پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کے متعلق ہر چیز۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے لیا دیا رہتا تھا۔ کسی سے بات بھی کرتا تھا تو صرف ضرورت کے تحت۔ کچھ عرصے میں ہی عبیر غازی اس پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، تسلی بخش کوئی بھی جانکاری اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جس کے بارے میں زرار اور انس نے سوچا نہیں تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یوسف کی کہانی میں کوئی جھول نہ رہے، اسی لیے کسی کے شک کرنے کی تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ شام کے ٹھنڈے سائے ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ شہر کے مرکز میں بنا وہ شاپنگ مال اس وقت لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کچھ اداکار اپنے آنے والی فلم کی پروموشن کرنے اور اپنے فین سے میٹ اپ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک جم غفیر امڑ آیا تھا۔ مال کے ہر فلور پر اتنا رش تھا کہ تل دھرنے کو بھی جگہ نہ بچی تھی۔ ایسے میں تقریباً خالی پڑے 4تھے فلور پر موجود دیوار سے نیچے جھانکتے ہوئے سر جھٹکا، پھر کوٹ کی جیب سے فون نکال کر اسکرین روشن کی۔ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ عبیر نے بھی اس میں شریک ہونا تھا، لیکن عین وقت پر وہ کسی اور کام میں مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ جب سالار اس مال میں داخل ہوا تھا تب یہاں کا ماحول معمول کے مطابق تھا، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ بڑے بڑے اسپیکرز میں تیز آواز سے میوزک بج رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ہوسٹ کوئی جذباتی سا نعرہ مارتے ہوئے عوام کے جوش کو ہوا دے رہا تھا۔ سارے سٹورز خالی پڑے تھے۔ مہرما اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ونڈو شاپنگ کر رہی تھی، کیونکہ سالار نے خود ہی میٹنگ کینسل کر دی تھی۔ فون پر کال ملاتے ہوئے وہ دوسری جانب ڈیلیگیشن سے ہی مخاطب تھا، جب ہی بے اختیار سی نظر سامنے ایکسکلیٹر کی جانب بڑھی۔ بلیک ہائی نیک پر بلیک کی کوٹ پہنے وہ شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا سر ہاتھوں میں پکڑے فون پر جھکا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے چند چونکنے سے سوٹڈ بوٹڈ سے گارڈ بھی تھے، جنہیں وہ ہاتھ کی حرکت دیتے ہوئے کچھ جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ہدایتیں بھی دے رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ سب الگ الگ سمت میں بڑھ گئے تھے۔ یقیناً وہ اس مال کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہیں ڈکٹیٹ کر رہا تھا۔ گارڈز کے جانے کے بعد وہ وہاں تنہا کھڑا فون کان سے لگا چکا تھا، جبکہ سالار کا ہاتھ پہلو میں آ گرا تھا۔ حیرانگی کی جگہ اس کی آنکھوں میں اب تیش دکھائی دے رہا تھا۔ ساتھ ہی عبیر پر بھی جی بھر کا غصہ آیا تھا، جو اپنی عادت سے مجبور ہو کر کسی کو جانے سمجھے بغیر ہی اس پر اندھا بھروسہ کر لیا تھا۔ بھائی سے تم نے گاؤں جانے کی اجازت مانگی تھی نا؟ جانی پہچانی سی آواز پر انس نے چونک کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو آنکھوں میں حیرانگی ابھری تھی، جو دوسرے ہی لمحے مان پڑ گئی تھی۔ اس نے سالار کے جواب میں کچھ کہا نہیں، بلکہ وہ فون پر ہی متوجہ رہا۔ آل رائٹ، ان دونوں کو ریڈ روم میں منتقل کرو، کچھ دیر تک پہنچتا ہوں میں۔ چند ہدایت دے کر اس نے فون بند کر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا، پھر گہری سانس بھر کر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو منتظر تھا کہ وہ خود اپنے منہ سے کچھ بتائے۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پولیس ہے میرے ساتھ، کال کرنے لگا ہوں میں، تندہی سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ ہی اپنا فون بھی آن کیا تھا۔ اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے واپس بھیجو اور پھر فلور پر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ انس نے سامنے سے اپنی ہی دھن میں آتی مہرما کو دیکھ کر سنجیدگی سے اسے کہا، پھر سیاہ ماسک آدھے چہرے پر چڑھاتے ہوئے پلٹ گیا۔ سالار نے چونکا پلٹتے ہوئے مہرما کو دیکھا، پھر دوبارہ انس کی جانب متوجہ ہوا، جو ایلیویٹر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ کس سے بات کر رہے تھے تم؟ اس سے قریب آتے ہی اشرفی سے پوچھا۔ ڈرائیونگ آتی ہے نا تمہیں؟ ہاں، لیکن کیوں؟ تم آفس جاؤ، مجھے کوئی ضروری کام ہے یہاں۔ میں اکیلے جاؤں؟ اور یہاں کیا کام ہے تمہیں؟ وہ الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ سالار کے تاثرات اسے غیر معمولی لگ رہے تھے۔
ہے کوئی ضروری کام؟ اور اگر عبیر بھائی آفس میں ہو اور میرا پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ ایک دوست مل گیا تھا مال میں، اس کے ساتھ چلا گیا میں۔ وہ اجلت میں اسے ہدایتیں دے رہا تھا جو اس کے سر پہ سے گزر رہی تھیں۔ تبھی 2-3 مسلح گارڈز کو اپنی جانب آتا دیکھ سالار ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ہمیں سر نے بھیجا ہے میڈم کو پارکنگ تک چھوڑنے کے لیے، نیچے کافی کراؤڈ ہے۔ رائفل کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے پکڑے اسے اپنے آنے کا مدعا بتایا تو مہرماں سمیت سالار بھی چونکا تھا۔ یہ بات واقعی میں اس کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ مہرماں اتنے کراؤڈ میں پارکنگ تک اکیلی کیسے جائے گی، لیکن وہ کچھ کشمکش کا شکار تھا۔ وہ ابھی تک اس کی اصلیت اور اس کا مقصد نہیں جان پایا تھا۔ ایسے پہ اس پر بھروسہ کرنا کیا ٹھیک تھا؟ یہ لوگ کون ہیں سالار؟ انہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا، ان کے ساتھ جاؤ اور آفس پہنچتے ہی مجھے لازمی کال کرنا۔ لیکن میں اکیلے ایسے کیسے؟ لیکن اس کی سخت نظروں کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے گارڈز کے حصار میں رخصت کر کے وہ لفٹ آنے کا انتظار کیے بغیر تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے 5ویں فلور پر پہنچا۔ اس شاپنگ مال میں وہ متعدد بار آ چکا تھا، لیکن اس فلور پر پہلی بار آیا تھا۔ شاپنگ مال عوام کے لیے صرف 4 فلور تک محدود تھا۔ 5ویں فلور پر مختلف آفیسز بنے ہوئے تھے، کچھ ذاتی کاروبار کرنے والے افراد کے تھے اور کچھ سیاسی شخصیات کے۔ وہ جب اوپر پہنچا تو پہلے سے 2 گارڈز اس کے منتظر کھڑے تھے، جن کی میت میں چلتے ہوئے وہ ایک آفس کے باہر رکا۔ گارڈ نے اپنا ID کارڈ دیوار پر نصب ڈیوائس پر اسکین کیا تو کلک کی آواز سے لاک کھلا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جب بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھماتے اس نے دروازہ دھکیلا۔ اندرونی ماحول ایک عام لیکن پرتعیش کے آفس جیسا ہی تھا، لیکن پاور چیئر پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم سست پڑے تھے۔ وہ یوسف تھا لیکن لگ نہیں رہا تھا۔ میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ چیئر دھکیل کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ایک بہروپیے ہو کر اتنی دید دلیری سے سریم کیسے گھوم سکتے ہو آخر؟ سالار کا طنزیہ لہجہ تلخ تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن خیر اچھا ہی ہوا۔ سر کو خفیف سے جنبش دیتے ہوئے اس نے شیشے کی میز پر پڑا ایک وزٹنگ کارڈ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کارڈ پکڑ لیا تھا۔ سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تو حیرانگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا اس کے بھائی کا ملازم حقیقت میں ایک سیکیورٹی کمپنی کا CEO تھا۔ یہ سب کیا مذاق ہے؟ بیٹھ جاؤ، تحمل سے بات کرتے ہیں۔ انس نے ایک جانب پڑے 3 سیٹر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا چاہتے ہو تو میرے بھائی سے؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ وہ بیٹھنے کے بجائے قہربار نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے فون پر نظریں جھکائے کانٹیکٹس کھول کر ایک نمبر پر کال ملائے کان سے لگا چکا تھا۔ چند سیکنڈز میں ہی دوسری جانب رابطہ مل گیا تھا۔ وہ اس وقت فٹنس جم کے وسیع ہال میں قداور شیشے کے سامنے کھڑا تھا، پسینے میں بھیگا، دونوں ہاتھوں میں بھاری ڈمبل اٹھائے ایکسرسائز کرنے میں مگن تھا۔ کانوں میں ایئر بڈز لگے تھے، سرخ و سفید چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ جب بھی کال ٹیون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، انگلی سے ایئر بڈز کو پریس کر کے کال یس کی تو دوسری جانب سے بنا کسی سلام دعا کے بولے گئے ان 2 الفاظوں نے اسے جھٹکا دیا تھا، پلان بی۔ بے ساختہ ڈمبل نیچے پھینک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بڈز کانوں سے نکال کر سائڈ پر پڑا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پلان بی؟ کس سے خبر ہوئی؟ کوئی ملازم یا پھر گارڈ؟ زرار نے بے ساختگی سے پوچھا تو انس نے بے تاثر سے نگاہ سامنے کھڑے اس غسیل انسان پر ڈالی۔ سالار غازی۔ اس دفعہ وہ بھی 2 لفظ بات کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ڈیم اٹ۔ ٹاول اٹھا کر چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کرنے کے بعد وہ اس سے ایک طرف اچھلتا سیدھا پارکنگ کی جانب بھاگا تھا۔ وہاں سے نکل کر اب وہ اس کی لوکیشن ٹریس کر کے مال کی جانب گاڑی دوڑا رہا تھا۔ پلان بی، یعنی اگر کسی پر ان کا راز آشکار ہوا تو اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے گا؟ کسی طرح یا تو اس شخص کا منہ بند کیا جائے گا یا پھر اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ وہ جو ہی اس کے آفس میں داخل ہوا، سنگل صوفے پر بیٹھتے سالار غازی کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ انس نے اپنی زبان سے اس کا نام لیا تھا، لیکن زرار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ حویلی کے کسی ملازم یا سیکیورٹی گارڈ کی موجودگی کا تصور کر رہا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں اسے سالار غازی کا ہی چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی ان کا راز کھل چکا تھا، وہ بھی کس پر؟ اس مغرور اور اکھڑ طبیعت کے انسان پر، جس سے بات کرنے میں بھی بندے کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کنکھیوں سے انس سے سچویشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہیں سالار کی چپتی ہوئی نظریں اب زرار پر رکی تھیں۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں پیروں میں جم فٹ ویئر پہنے وہ کچھ حیران پریشان سا لگ رہا تھا۔ سالار اس سے پہلی بار ہی مل رہا تھا۔ یہ میجر زرار حدید ہیں، اس پلان میں میرے سامنے برابر کا شریک ہے۔ انفیکٹ یہ پلان اسی نے ہی ترتیب دیا تھا۔ انس نے حفظ تقدم کے طور پر پہلے ہی اسے آگاہ کر دیا تھا کہ سالار غازی کا اس کا منہ توڑنے کا ارادہ ہے بھی
تو صرف انس پر ہی اپنا غصہ نہ نکالے بلکہ ساتھ میں زرار پہ بھی برابر کا ہاتھ صاف کرے۔ مجھے تم لوگوں کے بارے میں جاننے کا کوئی اشتیاق نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میرے بھائی سے کیا چاہتے ہو تم دونوں، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ اس کا غصہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور لہو میں جیسے شرارے سے پھوٹ رہے تھے۔ وہ مر کر بھی انس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ محض باتیں تو نہ تھیں۔ اگر بات صرف خالی خالی الزامات اور شک و شبہات پر مبنی ہوتی تو وہیں انس کا گریبان پکڑ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے جو ثبوت سالار کے سامنے رکھے تھے وہ چاہ کر بھی ان سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا جان سے پیارا بھائی ڈرگز جیسے گھنونے کام کا سربراہ تھا۔ انس اور زرار نے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، ایک ایک پہلو نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے بچے تھے، یا تو عبیر کا بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ان آنکھوں دیکھے ثبوتوں کو جھٹلا دیتا، یا پھر ان کی باتوں پر یقین کر کے ان کا رازدار بن جاتا۔ اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آیا تھا، لیکن ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے۔ انس نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ابھی کسی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کرے۔ وہ عبیر کے خلاف اور بھی ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ سالار اس کا ساتھ دے۔ وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے سگے بھائی کی جاسوسی کیسے کر سکتا تھا آخر؟ اس نے انس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ عبیر کا پیچھا چھوڑ دے، وہ اپنے طریقے سے عبیر کو سمجھا کر اس گندے تالاب سے واپس نکال لائے گا، وہ یہ کام چھوڑ دے گا۔ اگر عبیر یہ کام چھوڑ بھی دے تو اسے اپنے گناہوں کی سزا کاٹنی ہی پڑے گی۔ انس کے کھردرے الفاظ تیز تیر کی طرح اس کی سماعتوں میں لگ رہے تھے۔ وہ کئی دن تک اس صدمے سے ہی نہیں نکل سکا تھا، وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا تھا کہ اسے انس کا ساتھ دینا ہے یا عبیر کو بچانا ہے۔ لیکن انس نے جب ان لوگوں سے اسے ملوایا جو نشے کے عادی ہو کر اپنی زندگیاں برباد کر چکے تھے، اس کے دل پر بھاری بوجھ آن گرا تھا۔ اسے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کی ایسی حالت کا ذمہ دار اس کا بھائی تھا۔ وہ دونوں اس ویلفیئر میں موجود تھے جہاں نشے کے عادی لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ سالار کا دن ان لڑکوں کو دیکھ کر لرز رہا تھا جن کی عمریں 20-22 سال کے قریب تھیں، جن کے کندھوں پر ان کے گھر کی ذمہ داریاں تھیں، جس کے ماں باپ نے ان کے حوالے سے کتنے ہی خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، اور وہ یہاں اس حالت میں پڑے تھے کہ سالار سے مزید وہاں رکا ہی نہیں گیا تھا۔ زرار نے اپنے بھائی عزیر سے بھی ملوایا تھا جو اتنی کم عمری میں نشے کا عادی بن چکا تھا۔ اس کا علاج چل رہا تھا، لیکن اس بچے کی حالت دیکھ کر سالار کا دل ٹکڑوں میں کٹا تھا۔ بات صرف عزیر کی نہیں تھی، اور بھی نہ جانے کتنے ہی اس کی عمر کے لڑکے تھے جو اس بری لت کا شکار ہو کر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے تھے۔ میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا، تم جو مرضی فیصلہ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ میں بس اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم مجھے یہ کام کرنے سے مت روکو۔ عبیر کو روکنا کتنا ضروری ہے یہ تم اب بہتر جان چکے ہو۔ وہ اس کے پیچھے ہی ویلفیئر سے باہر آیا تھا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سرخ آنکھوں سے گویا خون نکلنے کو بےتاب تھا۔ انس کی باتیں اس نے خاموشی سے سنی تھی۔ کیا گارنٹی ہے کہ عبیر بھائی کی جگہ کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا؟ اس نے نظر اٹھا کر انس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ تمہاری بات درست ہے، ہم اس برائی کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی شاخوں کو بڑھنے سے تو روک ہی سکتے ہیں۔ مجھ سے جہاں تک ہوا میں لڑوں گا، میں ان بچوں کا مستقبل خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ضرور دو گے۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ انس کو دیکھے بنا اس نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے ایگل سیکیورٹی ایجنسی کی پرشکو عمارت کو سر اٹھا کر دیکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر آتے انس غازی کو۔ جب تم جاسوسی پر نکلے ہوئے ہوتے ہو تب تمہاری کمپنی کو کون دیکھتا ہے؟ میرا پارٹنر۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ 5ویں فلور کے کوریڈور کے وسط میں بنے ایک کمرے میں وہ داخل ہوا تو سالار بھی اس کی میت میں آگے بڑھا۔ یہ آفس مال والے آفس سے 2 گنا زیادہ کشادہ اور پرتعیش تھا۔ وہ صراحتی نگاہوں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ ضامن کاظمی میرا کلاس فیلو تھا، اس کمپنی میں 20% شیئر ہولڈر اس کے نام ہے، زیادہ تر وہ پیرس میں ہوتا ہے، کمپنی میں شاذ و نادر ہی قدم رکھتا ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہاں رہنے کے لیے بمشکل اسے راضی کیا تھا، کچھ ذاتی کاموں کی وجہ سے اسے پیرس واپس جانا پڑا تو مجھے مجبوراً حویلی سے چھٹی لے کر یہاں آنا پڑا۔ تفصیلاً اسے بتاتے ہوئے اس نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے یا کافی؟ ساتھ ہی ہینڈل اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ بلیک کافی۔ 2 کپ بلیک کافی کہہ کر فون کریڈل پر ڈال کر وہ اپنی پاور چیئر پر براجمان ہو گیا۔ اب جب کہ ساری بات تمہارے علم میں آ چکی ہے تو میں تمہارے فیصلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو باہم ٹیبل پر رکھے وہ سنجیدگی سے اس کے دماغ میں چل رہی سوچوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ میجر میں تمہارا دوست ہے؟ اس نے غیر متوقع سوال پوچھا تھا
یقیناً وہ ابھی تک کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا۔ انس نے بھی اس کی ذہنی حالت کا خیال کرتے ہوئے اس بارے میں مزید اس سے پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ او لیولز تک وہ میرے ضامن کے ساتھ ہی تھا، پھر اپنے ریٹائرڈ بریگیڈیئر باپ کی وجہ سے اسے ملٹری جوائن کرنی پڑی۔ اسے جانتے ہو تم؟ انس نے ڈرا میں سے کچھ تصاویر نکال کر اس کے سامنے رکھی، جنہیں ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتے ہوئے اسے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو کوئی چائنیز ہے، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تائیوانی ہے، تائیوان کے انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ کہہ سکتے ہو تم اسے، ایک بہت بڑے ڈرگس اور اسلحے کی اسمگلنگ کرنے والے گروہ کا مافیا سردار۔ انس نے ایک اور تصویر اس کے جانب بڑھائی، جس پر سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد وہ حیرانگی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ بے یقینی سے اس تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسی تائیوانی مافیا کے ساتھ عبیر بیٹھا تھا۔ تصویر جس طرح سے لی گئی تھی، صاف لگ رہا تھا وہ ان دونوں کے گفتگو میں محو ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بے خبری میں لی گئی ہے۔ دروازہ نوک کر کے اندر آتے ہوئے اس کا اسسٹنٹ ٹرے وہاں رکھ کر گیا۔ انس نے خود ہی مگ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرا دل یہ ماننے کو راضی نہیں ہے کہ عبیر بھائی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کا انداز شکست خوردہ سے لگ رہا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ انفیکٹ جب میں عبیر سے پہلی بار ملا، میں تب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک شخص کے دو چہرے کیسے ہو سکتے ہیں آخر؟ اس کا ظاہر ایسا ہے کہ کوئی بنا دیکھے بھی اس کی بے داغ شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جائے، لیکن اس کے باتیں نے تو مجھے بھی گنگ کر دیا تھا۔ اگر کوئی یہ ثبوت نہ دیکھے تو کبھی یقین ہی نہ کرے کہ عبیر غازی جیسا انسان اس کام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بھائی سے بات کرنے دو ایک بار، میرا دل نہیں مان رہا ان کے خلاف اس طرح سے کام کرنے کو۔ وہ پہلی بار کسی سے منت کر رہا تھا۔ ایسے مت کرو سالار، عبیر کو ذرا سا بھی شک ہوا تو ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، ہم واپس زیرو پر آ جائیں گے۔ میں تم سے دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، جذبات میں آ کر فیصلہ مت کرو۔ کیا سزا ہے اس جرم کی؟ اگر سارے ثبوت تمہیں مل گئے تو قانونی کارروائی کرو گے تو؟ یہ ضروری ہے، کارروائی تو کرنی پڑے گی۔ انس کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ سالار نے بے ساختہ پیچھے کو سر گرا کر سیٹ کی پوسٹ سے ٹکا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں، دل تھا کہ پھٹنے کو مچل رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عبیر کو جیل بھیجنے میں وہ کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن ان مظلوموں کے چہرے بھی اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹتے نہیں تھے، جن کی حالت عبیر کی وجہ سے تھی۔ عجب دوراہے پر کھڑا تھا سالار غازی۔ حویلی میں ساری رونق اسی کے دم سے تھی۔ اس میں رہنے والے مکینوں نے کبھی عبیر کے بغیر رہنے کا گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے اس غم کو جھیلیں گے، کیسے برداشت کریں گے عبیر کی سچائی کو؟ حویلی میں عبیر کی شادی کے حوالے سے باتیں زور پکڑ چکی تھیں۔ کچھ دنوں تک رشتہ فکس کرنے کے لیے سارا کے گھر جانے کا بھی سوچا جا رہا تھا۔ سالار نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ دل و دماغ میں چھڑی جنگ سے تنگ آ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف عبیر کی جاسوسی میں وہ انس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا راز بھی کسی پر آشکار نہیں کر رہا تھا۔ وہ سہولت سے ایک سائڈ پر ہو چکا تھا کہ انس کو جو بہتر لگتا ہے وہ کرے، سالار اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ انس نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ عبیر کے علم میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ تم یا میں اس کی سچائی سے آگاہ ہیں، لیکن سالار کے لیے عبیر کا سامنا کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرتے اس سے نگاہ نہیں ملا پاتا تھا۔ اس کی زندگی کو بدلنے میں عبیر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے وہ حویلی میں کسی سے ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ کسی کو منہ لگانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن گزرے 2-3 سالوں میں اس میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی تھی۔ اب وہ ہمیشہ کی طرح اکھڑا ہوا نہیں رہتا تھا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن سب کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ فاز اور عاشر کے ساتھ کبھی کرکٹ تو کبھی کارڈز بھی کھیل لیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے عبیر کے جیسا بننا چاہتا تھا، اور عبیر چاہتا تھا وہ محض اس کی عادتوں کو اپنانے کے بجائے اس کی نرم مزاجی، اس کی دوستانہ نیچر کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنائے، اپنے کزنس کو ایسے ہی ٹریٹ کرے جیسے وہ کرتا ہے۔ کئی بار وہ جھنجھلا جاتا تھا کہ جب آپ موجود ہیں تو مجھے آپ کی جگہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عبیر غازی سانس بھر کر پھر سے اسے سمجھانے بیٹھ جایا کرتا تھا کہ میرے بعد تم ہی تو اس حویلی کے بڑے ہو، میرے بعد تمہیں ان سب کو ایسے ہی جوڑ کر رکھنا ہے جیسے میں رکھتا ہوں۔ تب سالار نے ہار مان لی تھی۔ عبیر کے لیے اس نے اپنی عادتوں کو بدل ڈالا تھا۔ وجاہت غازی نے ایک دفعہ سرسری طور پر اسے بتایا تھا کہ ریشم اور اس کی بات بچپن سے طے ہے۔ وہ ذرا سا چونکا تھا، لیکن اسے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کی لڑکی پسند تھی۔ اس وقت اس نے کندھے اچکا دیے تھے کہ اسے ریشم سے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی اور لڑکی پسند ہوتی تو شاید وہ انکار کر دیتا۔ اپنی زندگی کے اتنے اہم معاملے پر وہ کسی کے فیصلے کو خود پر تھوپ نہیں سکتا تھا۔ انس نے کافی آگے کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ جب اس نے وہ اس کے گوشت گزار کی تو وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اپنی منگیتر سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کرنا ہوگا؟ سالار نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔
جس نے ایک طویل سانس بھر کر ہوا کے سپرد کر کے خود کو پرسکون رکھا تھا، ورنہ سالار کا ریشام کو اپنی منگیتر کہنا اس کے لیے کافی ناقابل برداشت تھا۔ یہ کرنا ہوگا تمہیں، حویلی میں سب کو یہی تاثر دینا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے، تم پوری بات کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ آگے جا کر کیا کرنے والے ہو تم؟ میرے ارادے واقعی میں ٹھیک نہیں ہیں، میں ریشام کو درمیان میں نہیں لانا چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ اسے تمہارے اور میرے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی وجہ بننا ہوگا۔ تمہاری باتیں میرے سر پر سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت واقعی میں انس کی زومائنے باتیں اس کے کچھ پلے نہیں پڑی تھیں، لیکن اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ریشام اور اس کا رشتہ ختم کروا کر خود اس سے نکاح کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ انہی دنوں کمپنی کے کام سے کراچی والی فیکٹری وزٹ کرنے کے بعد جب وہ آفس آیا تو مہرمہ سلطان کو وہاں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا ہی لگا تھا۔ اس کی پہلی سیکرٹری کانٹریکٹ پورا ہونے کے بعد جاب چھوڑ گئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے وجاہت غازی سے کہہ کر گیا تھا کہ نئی سیکرٹری کے انٹرویوز وہ خود کر لے۔ اس کی گزشتہ سیکرٹریز کو بھی انہوں نے ہی ہائر کیا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان انٹرویوز کے لیے برباد کرتا۔ ویسے بھی وجاہت غازی اس کی نیچر سے اچھے سے واقف تھے۔ اس کی طبیعت کو دیکھتے ہی وہ صرف اسے شارٹ لسٹ کرتے تھے جس میں صبر کا مادہ موجود ہو اور جو سالار کے سرد و گرم مزاج کو خندہ پیچانی سے برداشت کرے۔ مہرمہ کو اپنے آفس میں اپنی پرسنل سیکرٹری کی جگہ پر دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں جھٹکا ہی لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اچھے سے جانتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو تھی، ہم وقت سراہی دار گردن میں سریا تنا رہتا تھا۔ نظریں جھکانا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس سے اپنے باپ کی دولت کا کافی زعم تھا۔ آئے دن ایک سے ایک برانڈڈ چیزوں کی نمائش کرتی نظر آتی تھی، جیسے اس کے علاوہ تو کوئی شخص وہ چیزیں افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ عام مڈل کلاس اسٹوڈنٹس کو تو وہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ کلاس میں بھی ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر اس کا قبضہ ہوتا تھا۔ ایک سیٹ پر وہ خود ہوتی تھی اور دوسری سیٹ پر اس کا لاکھوں کا ہینڈ بیگ، اور مجال ہے جو کوئی حیثیت کا کوئی اسٹوڈنٹ اس کے برابر میں بیٹھ جائے۔ اس کے آس پاس ہمیشہ اس کے جیسے لوگوں کا ہی گھیرا ہوتا تھا، جو اس کی طرح اپنے باپ کی دولت پر عیش کرتے ہوئے دوسروں کو بات بے بات غربت کا تانا دیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سیکنڈ رو میں بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ فرنٹ رو پر ہمیشہ مہرمہ اور اس کی گینگ کا ہی ڈیرا ہوتا تھا۔ بے شک وہ سب سے آخر میں ہی کیوں نہ کلاس میں آئیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی جگہ پر بیٹھنے کا سوچ بھی لیتا۔ وہ دن بھی ایک عام دنوں کی طرح تھا۔ اسے یونیورسٹی میں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوا تو ساری سیٹس فل تھیں۔ منڈے ہونے کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس بھی حاضر تھے جو اکثر و بیشتر ہی حاضری لگوانے آیا کرتے تھے۔ اسے خالی سیٹ نظر نہ آئی کوئی تو وہ مہرمہ کی برابر والی سیٹ پر پڑا ہینڈ بیگ اٹھا کر نیچے رکھتے ہوئے وہاں براجمان ہو گیا۔ جو جرم اس نے کیا تھا پوری کلاس کو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ مہرمہ تو الگ سکتے میں بیٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سالار نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ سرخ ہو کر تمتمانے لگا۔ کھا جانے والی نظروں سے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو بے نیاز سے فولڈر کھولے لبوں میں پین دبائے پروفیسر کو سن رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، میرے 20 لاکھ کے بیگ کو تم نے زمین پر رکھ دیا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مہرمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالار کے ساتھ کیا کر گزرے۔ اس کا پورا گینگ اسے تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ کبھی دیکھے بھی ہیں تم نے اتنے پیسے؟ 2 ٹکے کے غریب لوگ، تمہیں کیا قدر ان چیزوں کی؟ وہ غصے سے اس پر برسی جا رہی تھی، جبکہ وہ سکون سے ہاتھ کی پوچھ پر سر ٹکائے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے بے ساختہ اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا، لیکن شعلے اگلتی زبان نے اس کے حسن کو ماند کر دیا تھا۔ اسے اس طرح کی بلا وجہ کی باتوں پر تیش میں آ کر لڑتی جھگڑتی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ اس کے خاندان کی ساری لڑکیاں دھیما بولنے والی تھیں، غصے میں بھی کوئی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی تھی۔ مہرمہ جیسی لڑکی سے اس کا پالا پہلی دفعہ پڑا تھا، اور پہلی دفعہ میں ہی وہ اسے سخت ناپسند کر چکا تھا۔ بیگ اٹھا کر دو میرا۔ سالار کے چہرے کو دیکھتی وہ سختی سے بولی۔ کیا مسئلہ ہے مہرمہ؟ کلاس ڈسٹرب ہونے پر پروفیسر بھی لیکچر لو کے اس سے مخاطب ہوئے۔ آپ اسے کلاس سے باہر نکالیں انکل، یہ بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ اس کے باپ کے گہرے دوست تھے، دونوں فیملیز کا بھی ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ انہیں یونیورسٹی میں بھی انکل ہی کہتی تھی، جس پر انہیں کبھی ٹوکا بھی نہیں تھا۔ وہ سلطان ظہیر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، کسی کی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے کچھ کہہ پاتا۔ لیکن سامنے والا بھی سالار غازی تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی اناؤں کے قیدی تھے۔ قسمت نے آج ان دونوں کو سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ دونوں ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ تمہاری حیثیت ہے میرے ساتھ بیٹھنے کی؟ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی انگارے اگل رہے تھے۔ سالار نے اپنی سرد نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ دونوں اپنے اپنے جذبات سمیت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہرمہ کی نگاہوں میں صرف نفرت کے رنگ تھے، تو دوسری طرف مہرمہ کی خوبصورتی اب اس کی بد زبانی پر سبقت لے رہی تھی۔
اسے مہرما سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں، لیکن جانے کیوں اس لڑکی میں ایک کشش سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس بدتمیز لڑکی کی باتوں کو سنے کیوں جا رہا ہے، اٹھ کر اس کا منہ کیوں نہیں بند کروا رہا، اسے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ چاہے تو کھڑے کھڑے 1000 ویسے بیگ خرید کے اس کے سامنے پھینک سکتا ہے۔ اتنی جائیدادیں اس کے نام پر تھیں کہ وہ چٹکیوں میں اس کے باپ کے کاروبار کو خرید لیتا۔ جسٹ لیو اٹ مہرو، کیوں ان چھوٹے لوگوں کے منہ لگ رہی ہو، یہ تمہارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو گھورتے پا کر مہرما کی دوست نے آگے بڑھ کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو سہرش، یہ بیگ یہی اٹھا کر دے گا مجھے، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیگ کو ہاتھ لگانے کی۔ اس کا اشتعال کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی خوش آمدید اس کے لیے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور جوس لیے اسے پرسکون کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ماحول خاصا گرم ہو چکا تھا۔ پروفیسر بھی انہی کے حال پر چھوڑ کر ڈین کے بلانے پر وہاں سے چلے گئے تھے۔ کیوں بات کو بڑھا رہے ہو، دے دو اٹھا کر بیگ، مر نہیں جاؤ گے تم۔ وہ سارے اب اس کے سر ہو چکے تھے۔ ریکویسٹ کرو مجھ سے، پلیز کہو پہلے، پھر اٹھا کر دوں گا۔ سالار کو جانے کیوں سے تیش دلانے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ بھی نہیں رہا تھا اور اس کی سن بھی نہیں رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہرما کو اس کی ٹکر کا کوئی ملا تھا۔ اس سے ریکویسٹ کرنے سے پہلے وہ اس کا قتل کرنا زیادہ پسند کرتی۔ تم جانتے نہیں ہو میرے بابا کے کتنے تعلقات ہیں، تمہارا دماغ ٹھکانے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ مخروطی انگلیوں سے چٹکی بجاتی اب وہ دھمکانے پر اتر آئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے بابا کے کتنے اونچے تعلقات ہیں۔ اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر لیے بنا وہ اشتیاق سے بولا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس کے بعد بھی اکثر و بیشتر ان کا ٹکراؤ ہو جاتا اور پھر اسی طرح کی ضد بحث چلتی۔ بیچ بچاؤ کرنے والے ان دونوں کو اپنی اپنی ضد پر اڑی دیکھ کر زچ ہو جایا کرتے تھے۔ مشکل سے معاملہ رفع دفع کیا جاتا تھا۔ ڈگری مکمل ہونے میں صرف 3 سیمسٹر رہ گئے تھے جب ہی سننے میں آیا تھا کہ مہرما سلطان نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں کر رہی۔ سالار کے لیے اس میں حیرانگی کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ تو ویسے بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے پڑھائی کا کوئی شوق ہے بھی نہیں، وہ تو بس اپنی امانت جھاڑنے کو ہی یوں نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن ایک عرصے بعد جس حال میں سالار نے اسے دیکھا تھا، جانے کیوں اس کے دل پر ایک بوجھ آ پڑا تھا۔ عیش و عشرت میں پلی بڑھی اس نازک لڑکی کو اپنی سیکرٹری کی جگہ دیکھ کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ متجسس تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو مہرما سلطان اس حال کو آ پہنچی تھی۔ اسے عام سے لباس اور شوز پہنے دیکھ کر اس کے دل میں صرف تعصف آتا تھا۔ اس کے کندھے سے لٹکے چند ہزار کے پرانے ہینڈ بیگز کو دیکھ کر اسے شدت سے پرانی والی مہرما یاد آتی تھی، اور اس کے ساتھ اپنی پہلی باضابطہ ملاقات یاد آتی تھی کہ وہ کیسے ایک بیگ کے لیے لڑنے مرنے پر اتر آئی تھی۔ اس نے زید سے کہا تھا کہ جتنی ہو سکے اتنی انفارمیشن اس کے متعلق نکال کر دے۔ جب ساری سچائی اس کے سامنے آئی تو سالار کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جو اپنے وقت بے وقت کے غصے اور اشتعال پر قابو پانا سیکھ چکا تھا، وہ سب ایک ساتھ امٹ کر آیا تھا۔ فاروق زیدی سے متعلق یہ ساری معلومات اس نے نکلوائی تھیں، کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے کاروبار پر قابض ہو جایا کرتا تھا، ایک ایک ڈیٹیل اس کے پاس تھی۔ سیاہ چمکتی سی گاڑی ایجنسی کے باہر سامنے آ کر روکی تو کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ ڈرائنگ سیٹ سے نیچے اترا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی باہر نکل آئے تھے، جو حیرانگی سے کبھی اس بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے تو کبھی سالار کو۔ ان دونوں کو یونیورسٹی سے آف کروا کر وہ انہیں وہاں لے آیا تھا اور وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ اس کی میت پہ چلتے ہوئے وہ دونوں عمارت کے اندر داخل ہو گئے تھے، جہاں ہر طرف سوٹڈ بوٹڈ سے ورکرز اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ انس کہاں ہے؟ سامنے سے آتا مینیجر ان کے پاس آ رکا تو سالار نے استفسار کیا۔ سر تو میٹنگ میں ہیں، آپ ان کے آفس میں بیٹھیے، میں کافی بھجوا کر انہیں اطلاع کر دیتا ہوں۔ اسے ڈسٹرب مت کرو، جب فری ہو جائے تب اسے بتا دینا۔ یار میرے لیے چائے بھجوا دینا۔ سالار کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے اس نے رک کر مینیجر سے کہا، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر انس کے روم میں آ گیا تھا، جو کافی متجسس تھے کہ سالار انہیں کس سے ملوانے لایا ہے، کیونکہ ایسا شاید پہلی دفعہ ہی ہوا تھا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کہیں آیا تھا۔ لیکن کچھ پوچھنا بیکار ہی تھا، بتانا تو اس نے ویسے بھی نہیں تھا۔ انہیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے آفس کی پوری وال گلاس کی بنی تھی، جس سے سامنے کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ دفعتاً سامنے میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور کافی تعداد میں بلیک سوٹ میں ملبوس گارڈز باہر نکلے۔ ان کے ساتھ جینس کے اوپر وائٹ سویٹ شرٹ پہنے میسی بالوں والا وہ لڑکا بھی باہر نکل آیا تھا۔ وہ سارے ابھی بھی اس کے گرد کھڑے اس کی مزید ہدایتیں سن رہے تھے۔ تبھی اس کے مینیجر نے اس کا بجتا ہوا فون اس کی جانب بڑھایا۔ گو بوائز، فون اس سے لیتے ہوئے اس نے اجرت میں انہیں کہا تو سارے گراؤنڈ فلور کی جانب بھاگے۔ بولو ضامن۔ اب وہ کان لگائے کھڑا تھا۔ میں نے بھیج دیا ہے، لیکن ایک معمولی سے سیاسی رہنما کی اتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہی کیا تھی؟
बालों में हाथ चलाते हुए वो बुरे मूड के साथ पहुंच रहा था। जामिन ने इमरजेंसी में उसे बुलवाया था। सूबे के एक मिनिस्टर की बैरून मुल्क से आमद पर एयरपोर्ट पर वो अपनी पूरी टीम समेत मौजूद था। उस मिनिस्टर की जान को खतरा था। कई दफ़ा उसे थ्रेट मिल चुका था। सरकार की तरफ से मिलने वाले गार्ड्स उसके लिए नाकाफ़ी थे। इसने प्राइवेट गार्ड्स भी हायर कर रखे थे। अनस कभी भी किसी सियासी रहनुमा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था। वो उनकी जानिब से सख्त तपा रहता था, क्योंकि मुल्क का हाल भी उसके सामने था। जामिन ने उसके इल्म में लाए बगैर इस मिनिस्टर से कई साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब अनस को उसकी खबर हुई तो काफ़ी बरसा था उस पर। अभी भी वो हवेली में था जब जामिन ने उसे कॉल करके फ़ौरन ऑफिस पहुंचने का कहकर उसे सिचुएशन से आगाह किया था कि उसे मजीद गार्ड्स की ज़रूरत है। फ़ौरन से वहां पहुंचकर उसने मीटिंग अरेंज की थी। इन लार्ज स्क्रीन पर एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों की फुटेज वहां शोर हो रही थी। 15 मिनट की मुख्तसर सी मीटिंग में जामिन को वीडियो कॉल पर लेकर सबको हिदायतें देकर उन्हें वहां भेज दिया गया था। जामिन कभी कभार ही पाकिस्तान आता था, इसलिए इस मामले में अनस का तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा था। वैसे तो जामिन उसकी जगह काम संभाल लेता था, लेकिन कई दफ़ा उसे हवेली से छुट्टी लेकर कंपनी जाकर हालात को मैनेज करना पड़ता था। मुख्तसिर से बात करके उससे फ़ोन बंद करके वापस मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया था। यूसुफ के नाम पर जो सिम उसके पास थी, उसमें से वही कॉन्टैक्ट थे जो यूसुफ को जानते थे, अनस को नहीं। अनस के ऑफिस में उसकी पावर चेयर पर बैठे सालार गाजी ने कॉफ़ी से लुत्फानंदोज होते हुए साथ ही फ़ोन कान से लगा रखा था। दूसरी जानिब जैद उससे ऑफिस पहुंचने के मुतालिक पूछ रहा था कि उसका कब तक आने का इरादा है, जबकि आशिर और फास तो सांस रोके भोंच के थे, ग्लास वॉल के पार नजर आते अनस को देख रहे थे। उनके सामने की तो बात थी कि वो उबैर से कहकर गया था कि उसे शहर जाना है, गांव से उसके कोई अजीज हॉस्पिटल में एडमिट है। आया तो वो शहर ही था, लिबास भी उसने वही पहन रखा था, लेकिन हॉस्पिटल के बजाय उस आलीशान सी कंपनी में मौजूद देखकर वो दोनों हैरानगी और नासमझी की कैफियत में थे। सालार भाई, फाज उसकी जाने मुड़ा जो जैद को मीटिंग से मुतालिक हिदायतें दे रहा था। फ़ोन बंद करके कॉफ़ी का मग लबों से लगाते हुए उसकी जाने मुतवज्जि हुआ। ये सब क्या है? ये तो यूसुफ है ना? आशिर भी उलझन ज़दा से उसकी जाने मुड़ा, जब तक अनस भी उन तीनों को अपने ऑफिस में विराजमान देखकर हैरान हुआ था। सालार ने उसे आने से पहले कोई इत्तला नहीं दी थी। अस्सलाम वालेकुम, इन्फॉर्म नहीं किया तुमने आने से पहले? उससे जिस तरह सालार को मुखातिब किया था, फाज और आशिर एक दूसरे को देख कर रह गए थे। ये सब चल क्या रहा था आखिर? इनके दरमियान इतना दोस्ताना ताल्लुक कब इस्तेवार हुआ था? मैंने सोचा कि इन्हें भी इस सब में शामिल कर लिया जाए, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया ताकि अपनी आंखों से देख ले। बाकी तुम संभालो, मेरी ज़रूरी मीटिंग है तो मुझे निकलना है। रिस्ट वॉच देखते हुए वो संजीदगी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। काम हो गया था मेरा? कुछ याद आने पर उसने रुक कर पूछा तो अनस ने इस बात में सर हिलाते हुए एक तरफ मेज़ पर एक स्याह कवर वाली फाइल उठाकर उसकी जानिब बढ़ा दी थी। इसमें फारूक ज़ैदी को ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी कुछ है। सालार ने वर्क पलटते हुए उस पर सरसे से निगाह डाली थी। कम वक्त में भी उसने काफ़ी कुछ मालूमात इकट्ठी कर दी थी। थैंक्स, मिलते हैं फिर। अलविदाई कलमात कहता हुआ वो आंखों पर गॉगल चढ़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया तो अनस उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ, जो चेहरे पर इस्तेफाम या तासुरात सजाए उसे घूरे जा रहे थे। रिलैक्स हो जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बात। ये बताओ कुछ खाना है? मैं मंगवा देता हूँ। वो उसी दोस्ताना अंदाज में उनसे मुखातिब था जिस अंदाज में सालार से मुखातिब था, लेकिन वो सालार से कितना मुख्तलिफ था। उसने तो हवेली से निकलने के लिए उजरत इतनी मचाई थी कि उन्हें ठीक से नाश्ता भी नहीं करने दिया था। उससे खुद ही इंटरकॉम उठाकर बहुत कुछ खाने के लिए मंगवा लिया था। फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। तुम मुझे यूसुफ के नाम से जानते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा असल नाम अनस रज़ा गाजी है और मैं इस कंपनी का CEO हूँ। फाज और आशिर ने बेसख्त एक दूसरे को देखा। मुझे तुम्हारा मजाक पसंद आया। और बताओ, यकीनन अब तुम ये कहने वाले होगे कि तुम एक जासूस हो और सादान हवेली में किसी जासूसी की नीयत से दाखिल हुए थे। आशिर का अंदाज काफ़ी तंजिया था और कुछ था। उससे रह रहकर सालार पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा था कि वो हर रूप बदल कर उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वो झूठा है, दगाबाज है। उसके बावजूद सालार ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया था, उल्टा उन्हें उससे मिलवाने ले आया था। आशिर का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह उबैर के इल्म में सारी बात ले आए। वो उन दोनों को ही अच्छे से देख लेगा। मेरे बाबा एक पुलिस ऑफिसर हैं। अनस उन दोनों की ओड़े ओड़े से तासुरात को एंजॉय कर रहा था। वो जानकर संजीदा अंदाज में एकदम सारी बात बताने के बजाय ठहर ठहर कर बता रहा था। तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम तो यूसुफ हो, फाज ने भी उलझन से कहा। सादैन हवेली के अंदर मैं यूसुफ ही हूँ। वो उन्हें एक एक बात बताता चला गया, सब कुछ जो उसने सालार से कहा था। वो यकीन नहीं करना चाहते थे।
لیکن انہیں یقین کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا. اگر جھوٹ کہہ رہا ہوتا تو سالار اس کے ساتھ نہ ہوتا. اگر وہ اس پر یقین کر چکا تھا تو ان دونوں کا شک کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. عبیر بھائی کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ وہ انگلی اور انگوٹھے سے پیشانی مسل رہا تھا. سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے. تم عبیر بھائی پر الزام مت لگاؤ. ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ کئی فلاحی ادارے اور ریہاب سینٹر قائم کرنے کے بعد ان لوگوں کا علاج کرواتے ہیں جو نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. آشر نے تخ لہجے میں اسے عبیر کی اچھائی اور اس کی درد مندی کا قائل کرنے کے لیے کہا. انٹرسٹنگ. واقعی میں نیک عمل ہے. تعریف کے لائق. داد کے مستحق. لیکن تمہارے عبیر بھائی نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کو نشے پر بھی وہی لگاتے ہیں. ہی از اے ڈرگ ڈیلر. سچ اے ہپوکریٹ. انس نے کچھ تن سے پوچھا جبکہ وہ دونوں ہکا بکا سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہیے غازی صاحب کیسے آنا ہوا؟ فاروق زیدی نے اپنے سامنے براجمان سالار غازی سے استفسار کیا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. آتے ساتھ ہی اس نے وہی فائل سینٹرل میز پر پھینکی تھی جسے فاروق نے کنکھیوں سے دیکھ کر اسے مخاطب کیا تھا. میں بیکار کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کا شوقی نہیں ہوں. مدعے پر آتے ہیں. صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے وہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا. فاروق نے بے ساختہ تھوک نگل کر حلق تر کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی جگہ عبیر غازی بیٹھا تھا. اس سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ ہرگز خوشگوار نہیں تھی اور اب اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا جس کے چہرے سے وہ اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کر رہا تھا. گزرے 15 سالوں کے دوران تم نے جس کے کاروبار اور سرکار کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اس میں ان سب کی تفصیلات موجود ہیں. ابرو سے فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسی سرد لہجے میں کہا. یہ کیا بکواس ہے؟ اس کا مدعے پر آنا اسے مشتعل کر گیا تھا. میری بکواس ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ ہاتھ اٹھا کر روک گیا پھر دوبارہ بات جاری رکھی. میرے پاس تمام ثبوت ہیں. ایک ایک زمین کے ایک ایک کمپنی کے اور ہر اس شخص کا ریکارڈ بھی اس میں موجود ہے جس کے ساتھ تم نے پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کرنے کے بعد غیر قانونی طریقے سے ان کے شیئر اپنے نام منتقل کر کے انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا. وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے سن رہا تھا جو اس کے کارناموں کو اس کے منہ پر مار رہا تھا. بے شک وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا لیکن اسے حیرانگی اس بات پر تھی کہ اسے یہ سارے ثبوت ملے کہاں سے تھے اور وہ اسے چاہتا کیا تھا. آج تک سرکاری سطح پر بھی اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی تھی. پھر یہ سالار غازی اسے جیل بھیجنے پر کیوں اڑ گیا تھا؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس نے سرخ نظروں سے سالار کو گھورتے ہوئے ضبط سے پوچھا جس نے شانے اچکا دیے تھے. مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. تم نے کسی کے ساتھ کیا کیوں کیا دس اینڈ دیٹ. سلطان ظہیر کی جو کمپنی تمہارے پاس ہے مجھے وہ واپس چاہیے. اس میں میرے 40% شیئرز ہیں. اس کے مطالبے پر حیران ہوتے اس نے ترنت کہا. صرف 40% ہیں؟ سالار کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. اسے یہ دھڑکا تھا کہ کہیں وہ اسے پورے شیئرز لینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. صرف 40% شیئرز تمہارے نام پر ہے تو باقی کے 60% بھی اپنے پاس رکھ کر انہیں اپنے سر میں مار رہے ہو تم؟ اچانک ہی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ کر وہ دھڑا تھا. وہ تو اس کا انداز دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گیا تھا. وہ حقیقت بیان کرنے پر خود کو کوس رہا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد وہ خاموشی سے لب بھینچے اس دوسری فائل پر دستخط کر رہا تھا جو سالار اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. اس کا چہرہ اب جگہ جگہ سے سوجا ہوا نیل و نیل ہو رہا تھا. سلطان انڈسٹریز میں اس کے 40% شیئرز تھے. باقی سب سلطان ظہیر کے نام پر تھے. وہ کافی عقل مند اور سوجھ بوجھ والے انسان تھے لیکن فاروق زیدی جیسے انسان نے انہیں اپنے شکار میں پھانس کر پہلے ان کی کمپنی میں شیئرز خریدے پھر کچھ عرصے بعد دھوکے سے ان کے سارے شیئرز اپنے نام منتقل کر کے ان کے کاروبار گھر اور سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا. سالار غازی سارے کاغذات بنوا کر لایا تھا. سلطان ظہیر کا جو کچھ اس نے چھینا تھا وہ سب اس سے واپس لے لیا تھا اور تو اور سالار نے اس کے شیئرز بھی اس کے نام پر نہیں رہنے دیے تھے. لوڈڈ پسٹل اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے جب اس نے پوچھا کہ وہ خوشی اور پوری رضامندی سے اپنے شیئر سلطان ظہیر کے نام منتقل کر رہا ہے تو اس نے زور و شور سے سر اس بات پہ ہلایا تھا. لیکن سالار کے لیے اس کی رضامندی کافی نہیں تھی. اس نے الگ سے پیپر پر اس کا اسٹیٹمنٹ لکھوا کر اس کے فنگر پرنٹس بھی لگوائے تھے. اسی وقت فاروق زیدی کو صرف اپنی موت سر پر ناچتی دکھائی دے رہی تھی. سالار کے خطرناک حد تک سنجیدہ اور سر تاثرات اسے خوف میں مبتلا کر رہے تھے. اسے کامل یقین تھا کہ وہ صرف اسے گن دکھا کر ڈرانے نہیں آیا. اس کے سر پر جو غصہ چڑھا تھا وہ اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا. اسے عبیر غازی یاد آ رہا تھا. وہ دونوں سگے بھائی تھے اور دونوں میں زمین آسمان جتنا فرق تھا. عبیر جیسا بھی تھا شدید غصے میں بھی وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا. بے شک سامنے والی کی نسلیں تباہ کر دیتا. لیکن سالار تو عجیب ہی بد دماغ سا انسان تھا.
اسے غصہ بعد میں چڑھتا تھا اور ہاتھ وہ پہلے اٹھاتا تھا۔ ان دو بھائیوں نے اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اگر تم مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے تو شاید میں تمہیں بخش دیتا سالار غازی، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوتا زہر خن لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ بری طرح دکھ رہا تھا۔ مہرماں سے اس نے اس معاملے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اتنی جلدی اسے بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ کم از کم اپنے سیمسٹر کلیئر کر لے۔ اگر ایسے ہی کمپنی اس کے ہاتھ میں دے دیتا تو کوئی شک نہیں تھا کہ اگلے ہی دن وہ واپس بینکرپٹ ہو جاتی۔ تب تک کے لیے اس نے کمپنی کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، اسٹاف کو بھی چینج نہیں کیا تھا، جو نظام چل رہا تھا اس کو ویسے ہی چلنے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کمپنی میں آدھے شیئرز وہ خرید لے تاکہ جب مینجمنٹ مہرماں کے پاس جائے تو اسے مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ اس کے پاس موجود ہو۔ حویلی میں اس کی اور ریشام کی شادی سے متعلق موضوع زیر بحث رہتا تھا۔ اس سے پہلے ریشام سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابھی تک ساری زندگی ان کے ساتھ ہی تو گزاری تھی۔ وہ اسے شادی کر بھی لیتا اگر مہرماں سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں مہرماں کے لیے کس قسم کے جذبات ہیں، بس وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے یونیورسٹی چھوڑنے پر بھی وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اکثر و بیشتر اس کی یادیں، اس کا غصہ، اس کا مغرور اور سرخ و گلابی چہرہ اس کے ذہن پر لہراتا رہتا تھا۔ وہ اس سے کسی قیمت پر بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انس نے اس سے کہا تھا کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دے۔ ریشام سے شادی سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گو کہ ریشام کی عادتوں اور اس کی خود پسندی کی وجہ سے سفینہ غازی اب اس رشتے کے حق میں ہرگز نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سالار کی شادی سارا کی چھوٹی بہن سے ہو جائے۔ حویلی میں سب کو اس نے یہی تاثر دیا تھا کہ اس کے دل میں ریشام کے لیے جذبات ہیں، لیکن سفینہ غازی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انہیں بس ریشام سے مسئلہ تھا جس سے وہ اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑ کر یہ رشتہ ختم کروانے کو زور دیتی تو انس کا سارا پلان خراب ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس نے سالار کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ریشام سے صرف محبت کا ڈرامہ کر رہا ہے، ورنہ اصل میں تو وہ اس کی پراپرٹی میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ کسی طرح اس نے انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن پھر رضا غازی کو ساری باتوں کا علم تھا۔ عبیر کے خلاف کافی مواد اکٹھا کرنے میں انہوں نے ہی مدد دی تھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انس سعدین حویلی میں کیوں داخل ہوا۔ وہ ایک دن اس سے ملنے ایجنسی آئے تھے۔ انس کو حویلی میں انہوں نے وہیں بلوا لیا تھا، جو اپنی پاور چیئر پر بیٹھا مختلف فائلز کی نظر ثانی کر رہا تھا۔ بابا آپ بتائیے، آپ نے جو بات کرنی ہے، یہ کام تو اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اس کا اشارہ میز پر پڑے فائلوں کے پلندے کی طرف تھا۔ ضامن اس کے گوش گزار کرنے کے لیے ساری رپورٹس تیار کر کے رکھتا تھا۔ اگر چند گھنٹے کے لیے بھی ایجنسی آتا تھا تو آدھے سے زیادہ وقت اس کا انہی کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ جانچتی نظروں سے رضا غازی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر کچھ تذبذب کے تاثرات تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن کوئی وجہ انہیں ہچکچانے پر مجبور کر رہی ہے۔ عبیر سے متعلق کوئی بات ہے؟ انس نے استفسار کیا تو انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تم سے متعلق ہے۔ ان کا چھوٹا سا جملہ اسے حیرانگی سے دوچار کر گیا تھا۔ رضا غازی اس کے بارے میں آخر کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک سچائی، ایک حقیقت، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سننا۔ وہ چپ ہوئے تو پورے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ رضا غازی نے آج سے پہلے اس سے اس انداز میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا، غور سے ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکے تھے اور انس بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں صرف اس وجہ سے تمہیں بتانے پر مجبور ہوا ہوں کہ معلوم نہیں زندگی مجھے دوبارہ کبھی موقع دے یا نہ دے۔ اس کے دماغ کی تنابیں چٹخ رہی تھیں۔ اپنے باپ کو ساری زندگی جس کرب میں جلتا ہوا دیکھتا آیا تھا اور ہمیشہ اس وجہ کو جاننے سے انجان رہا تھا، اس کے 1000 دفعہ پوچھنے پر بھی انہوں نے کبھی سچائی نہیں بتائی تھی کہ ان کے بابا اور بہن بھائی آخر کہاں رہتے ہیں۔ وہ اپنے دادیال کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ معاشوں اور اسے ہمیشہ تجسس رہتا تھا، لیکن رضا غازی سختی سے انہیں اس بارے میں پوچھنے سے ٹوک دیا کرتے تھے، اور آج انہوں نے اپنے منہ سے اسے سچائی بتائی تھی کہ ان کے باپ کوئی اور نہیں، سعادت غازی ہی ہیں۔ سالار نے بھی اس سے ایک دفعہ یہی پوچھا تھا کہ اس کا سرنیم غازی کیوں ہے۔ تب اس نے شانے اچکا کر جواب دیا تھا کہ اس لیے کیونکہ میرے باپ کا سرنیم بھی غازی ہے۔ قسمت اسے اس کے اپنوں کے در پر ہی لے آئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس حویلی سے اس کا خون کا رشتہ تھا۔ شاپنگ مال کے کیفیٹیریا میں اس وقت معمول کا رش تھا۔ ساری ٹیبلز فل تھی، ایسے میں وہ دونوں کارنر میں پڑی میز کے گرد بیٹھے تھے۔
ان کے سامنے پڑے سفید رنگ کے کپوں سے دھوئیں کی مرغولوں کے ساتھ کافی کی تلخ سی مہک بھی اٹھ رہی تھی، جس کی جانب وہ دونوں ہی متوجہ نہ تھے۔ وہ کاؤنٹر پر لگے رش پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا، نچلا لب دانتوں تلے دبائے پرسوچ نظروں سے دیکھتا جانے کیا سوچ رہا تھا، جبکہ انس اس کے سامنے بیٹھا میز پر دونوں ہاتھ رکھے بازوؤں میں سر چھپائے تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سالار نے منظر سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ تم ایک بار ڈاکٹر سے تفصیلی چیک اپ کیوں نہیں کروا لیتے؟ صرف مائیگرین ہے، اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ عبیر بھائی کو بھی الحاق ہے، لیکن ماننا پڑے گا تم میں اور ان میں کمال کی برداشت ہے، ورنہ یہ بیماری تو انسان کی جان آدھی کر دیتی ہے۔ کپ کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا، ویسے جو بات تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتائی ہے، کیا وہ واقعی میں ہی سچ ہے؟ اس نے تجسس کے ہاتھوں کو تیسری دفعہ اس سے پوچھا تھا۔ میرا تمہارا کوئی مذاق ہے؟ اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا، جس نے اس کی گلابی ڈوروں سے سجی آنکھیں دیکھتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ بالکل، ہمارا کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن کیا واقعی میں تم میرے دادا جان کے گرینڈ سن ہو؟ انس نے کرہ کی آنکھیں میچ لی تھیں۔ تم میرے مائیگرین میں اضافہ کر رہے ہو، تمہیں یہاں بلانے اور یہ بات بتا دینے پر اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، ناخوشی سے کہتے ہوئے وہ کنکھیوں سے اطراف میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ کچھ غیر معمولی سے احساس اسے محسوس ہو رہا تھا، لوگوں کے ملی جلی سی باتوں کی آواز، ان کے چلنے پھرنے اور آنے جانے کا احساس، کاؤنٹر پر موجود لوگوں کا رش، سب کچھ معمولی سا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اسے الارم دے رہی تھی، جیسے کسی کی زیرک نگاہوں کے حصار میں ہوں وہ دونوں۔ چہرے سے نیچے کیا ہوا سیاہ ماسک اس نے دوبارہ ناک تک کھینچا تھا، پھر ٹیبل پر پڑی پی کیپ اٹھا کر سر پر جمائی اور پشت پر گری ہونٹ اٹھا کر اس پر ڈالا۔ وہ اس وقت بے پرواہ سے ہولی میں موجود تھا۔ بلیک جینز پر اسے بلیک ہی ہوڈی پہن رکھی تھی، اور جب حویلی سے کسی کام سے آف لے کر شہر آتا تھا تو کافی محتاط ہوتا تھا۔ سالار سے ملنے میں تو اور بھی احتیاط سے کام لیا کرتا تھا۔ آج سے پہلے وہ دونوں کبھی اس طرح کیفے میں آ کر نہیں بیٹھے تھے، ہمیشہ انس کی ایجنسی میں ہی ملاقات کیا کرتے تھے۔ آج وہ گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے رضا غازی سے جو اس کی ملاقات ہوئی تھی اور جو انکشاف اس پر ہوا تھا، وہ اس کے حواس پر کافی بھاری ثابت ہوا تھا۔ وہ ہر چیز سے کچھ دیر کے لیے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سالار کو کہیں باہر ملنے کو کہا تھا۔ وہ ڈیلیگیشن سے میٹنگ ختم کر کے نکل رہا تھا جب انس نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور کچھ دیر میں وہیں پہنچ گیا۔ گرے سوٹ پہنے، سیاہی ٹائی لگائے، نک سک سا تیار، وہ اس سے قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ بالوں کو جل سے ایک جانب سیٹ کیے، آنکھوں کو ڈارک گوگل سے چھپائے، وہ وجہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خاصا مینٹین رکھتا تھا، کبھی کبھار ہی رفولیے میں دکھائی دیتا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس کے نگاہوں کے تعاقب میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے سالار نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایجنسی جا رہا ہوں، کچھ کام دیکھنے ہیں، اس کے بعد رات تک حویلی پہنچوں گا۔ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر آن کرتے ہوئے وہ اسے بتا رہا تھا، یہ کافی پی کر جاؤ، میں اس کی پیمنٹ کر چکا ہوں، ایسا ضائع مت کرو، فضول خرچی کرنے والے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں۔ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ وہ فوراً بول اٹھا تھا، ہزاروں روپے کا سوٹ پہن کر، لاکھوں کا فون ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہو اور مجھے کافی ضائع چلے جانے کا تانا دے رہے ہو، تمہیں اپنے لفظوں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ انس نے تنک کر کہا، ہرگز نہیں، میں نے ان پر پیسے خرچ کیے ہیں تو میں نے استعمال کر کے وصول بھی کر رہا ہوں۔ مجھے ان چیزوں سے مسئلہ ہے جن پر پیسے خرچ کیے جائیں اور ان کا فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ ٹیک اٹ۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تسلی سے اسے اپنا نظریہ سمجھاتے ہوئے ابرو کو خفیف سے جنبش دے کر کافی کی طرف توجہ دلائی تو وہ سر جھٹکتا دوبارہ بیٹھ گیا۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے، وہ کپ لبوں سے لگا چکا تھا جب سالار نے دوبارہ بات شروع کی۔ انس نے کوئی جواب دینے کے بجائے محض ابرو کو جنبش دی تھی۔ جب تم میرے دادا جان کے پوتے اور ہمارے سوتیلے کزن کی حیثیت سے حویلی میں آؤ گے تو دادا جان کی پراپرٹی میں تمہارا اور انکل کا حصہ بھی نکالیں گے، یعنی ہماری پراپرٹی میں 2 حصے در اور آ گئے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ او ڈیم اٹ، تمہاری پراپرٹی میں سے چند کروڑ کی کمی ہو جائے گی، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ انس بھی اس کے انداز میں گہرے دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ تم میرا غم کم کر سکتے ہو اگر تم پراپرٹی میں سے اپنا حصہ نہ لو تو۔ سالار کا انداز مصنوعی سنجیدہ تھا۔ ابھی تک مجھے پراپرٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تو، ہاتھ میں پکڑے کپ کی جانب اشارہ کیا، اب مجھے کورٹ میں بھی جانا پڑا تو وہاں بھی جاؤں گا، لیکن تم اس فضول بات میں مت رہنا کہ میں اپنے اربوں کی وراثت چھوڑ دوں گا۔ کافی کو بنیاد بنا کر اسے سر سے لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔
कुछ देर बाद वो दोनों ग्राउंड फ्लोर की जानिब दिखाई दे रहे थे। लिफ्ट में टेक्निकल खराबी के बायस सब सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो दोनों भी उसी जानिब बढ़ रहे थे जब सालार बेसाख्ता ही रुका था। फिर एक ब्रांडेड बैग की शॉप की तरफ बढ़ गया, जहां शीशे की रैक्स में खूबसूरत से हैंडबैग से कलेक्शन सजी हुई थी। मुझे नहीं मालूम था तुम इस किस्म के शौक भी रखते हो। अपनी पोस्ट से उभरी अनस की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर महज उसे घूरने पर इक्तफा किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा खरीदूं। काफी देर तक मुख्तलिफ बैग्स देखने के बाद वो थकान सदा था बोला। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो लेडीज बैग खरीद रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो। ये लेडीज बैग तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करेंगे, और वैसे भी। उसने रुक कर एक बैग का प्राइस टैग हाथ में लेकर देखा, फिर दोबारा बात को वहीं से शुरू किया। 8 लाख का बैग है। इतने पैसे इस बैग पर खर्च करोगे तो मुझे डर है कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी सेल्समैन अब मशकूक नजरों से हमें देख रहा है। वो मुझे भी तुम्हारे जैसा समझ रहा होगा। उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना वो कान लपेटे अपने काम में मशगूल रहा था। सबसे ऊंची रैक में सजा स्याह रंग का बैग उसने उतरवाया था, जो काफी सोबर और डिसेंट सा था, जिस पर ब्रांड का लोगो एम्बोज हुआ था। सिर स्ट्रैप के साथ उसकी छोटी सी जंजीर नुमा चेन भी स्याह रंग की थी। मेहरमा के पास उसने इसी तरह के सोबर से बैग देखे थे, वरना पहले वो काफी मुख्तलिफ रंगों के फंकी से बैग इस्तेमाल किया करती थी। बस इसे पैक कर दें। उससे तो बिना कीमत पूछे एक नज़र में ही उसे फाइनल कर दिया था। अनस ने मुतजस्सिस होकर बैग पर लगे प्राइस टैग को घुमा कर देखा, फिर दूसरी निगाह उसने सालार पर डाली थी, जो वॉलेट से कार्ड निकालकर काउंटर बॉय को दे रहा था। तुम्हें मालूम भी है कि ये बैग 26 लाख का है। अनस को अपने लफ्जों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा। सालार ने बेतासुस अंदाज में उसे देखा तो उसे गहरी सांस भरकर खुद पर ढेरों जब्त किया। तुम्हें वाकई में शर्म आनी चाहिए सालार गाजी। एक 500 रुपए की कॉफी के पीछे तुमने मुझे फजूल खर्च का ताना दिया था, और अब तुमने खड़े खड़े 26 लाख उड़ा दिए। उड़ाए नहीं है, उससे फौरन तस्दीक की। मुझे इन्हें खर्च करके खुशी हुई है, और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे 10-15 बैग्स और खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वो उन्हें कबूल करने के बजाय मेरे सर में न देकर मारे, इसलिए एक एक करके दूंगा। एक आंख विंक करते हुए मुस्कुराते हुए बोला। इस सारे वक्त के दौरान वो पहली दफा मुस्कुराया था। मुझे तुम्हारे अकाउंट्स पर नजर रखवानी पड़ेगी, वरना मुझे डर है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को भी अपनी स्वीट हार्ट के लिए हील्स और मेकअप खरीदने पर ना उड़ा दो। अच्छा याद दिलाया, मुझे कुछ हील्स और मेकअप भी खरीदना है। गो कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस अनस को छेड़ने के लिए संजीदगी से कह रहा था। तभी एक सेल्समैन बड़े से शॉपिंग बैग में हैंड बैग का बॉक्स रखे उनके नजदीक आया।